وأصحابه أجمعين. ہر کی گستاخ ہر کے گستاخ کوئی چی کند اندر تری ہر کے گستاخی کند اندر تری گردد اندر وادی حیرت غریب حال شہو بہما برگو تمام زاک پایا نین دارد این کلام شاہد و پیشی مہمان خیش رفت شاہ بودو لیک بس درویش رفت دست بکشاد دست بکشاد دو کنارانش گرفت همچویش اندر دل و جانش گرفت انت مولا انت مولا القوم من لا یشتهی قدر دار کلال علن لم جدید گفت ای نور گفت ای نور حقیق و دفع ہر مانیے الف صبر مفتاح الفرج خوش خوشتران باشد کے سر دل برا خوشتران باشد کے سر دل برا گفت اید در حدیث دیگران انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مثنوی حضرت مولانا جلال الدین نوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں ہر شب جمعہ اس مقصد کے لیے وقف ہے کہ ہماری روحوں کو غذا ملے. جسموں کی غذا کا اہتمام تو ہر مقام پر ہو رہا ہے، مگر روح کی تازگی، روح کی بالغی، روح کے عروج، روح اپنے مرکز سے قریب تر ہونے کی سعی و کوشش جو کرتی نظر آتی ہے، اس کے لیے معاون و مددگار ہوتا ہے یہ بیان جو مثنوی شریف کے
اسباق کو بیان کرنے کا سلسلہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے نائب جناب آصف کامران جلپی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے علم میں ہے، بیشتر شرکائے مجلس کے علم میں ہے کہ مثنوی شریف کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر ان اسباق کو ہم بہت یکسوئی دل جمائی کے ساتھ تواتر کے ساتھ شریک ہو کر سنتے جائیں گے تو ایک ایسا کانسیپٹ، ایک ایسا تصور پختہ ہو جائے گا جو ہمیں بالکل صراط مستقیم پر اللہ تک پہنچانے کا سبب قرار پائے گا۔ اس لیے کہ مثنوی شریف ہی میں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے کہ فکر اس بات کی ہو کہ راستے مل جائیں، فکر ہو، کوئی اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، فکر صرف اس بات کی ہو کہ راستہ مل جائے۔ فکر باشد کے بکشاید رہے، راہ آباشد کی پیش آمد شہے، اور راستہ وہ ملے اس میں شاہ سے ملاقات ہو جائے۔ دنیاوی زندگی کو برتنا ہے، یہاں کے روز و شب کو گزارنا ہے، یہاں کی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے، مگر ایک خیال پختہ ہو کہ ہماری مقصد تخلیق یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچاننے جیسے ہو جائیں، اور جو رب کو پہچانتا جاتا ہے وہ الگ ہوتا جاتا ہے، وہ آمد الناس سے الگ ہو جاتا ہے، الگ انداز میں اس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہے جو عمومی انداز میں سوچتے ہیں، یہ وہ ہے جو رب سے تعلق لباسِ بشریت میں ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، مکانات سب کچھ ہے، مگر تعلق باللہ، اللہ سے تعلق کی جو کیفیت ہے اس کی فکر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں جہاں یہ فکر ہوتی ہے، جہاں جہاں یہ فکر ہوتی ہے، جہاں جہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی جانب سے یہ القاء ہوتا ہے، پیغام آتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بس ایک مرتبہ اس سے تعلق کے جڑنے کی کیفیت ہے، ایک مرتبہ اس کی پہچان کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ منزل کسی کے حصے میں آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے دوستوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی ان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اضافت ہی اضافت دیکھنے میں ملتی ہے۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کے غالباً تیسری نشست میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مولانا گفتگو شروع کرتے ہیں کہیں سے، اور پھر نئے نئے گوشے دکھاتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کنیز کی بات تھی، تو کنیز میں بادشاہ کو دکھایا، بادشاہ کے ادب کو دکھایا۔ ادب کیا ہے؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے۔ پریشان نہ ہو، یہ تو رحمتوں کی آمد کی علامت ہے۔ کیوں؟ مجھے خوب معلوم ہے، ابھی یہ بات یہی ثابت ہو رہی ہے، تو خوب معلوم ہے کہ آپ کس جذبے سے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے خوب معلوم ہے کہ اس کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ میں کر رہا تھا ابھی آصف کامران جلپی صاحب گزشتہ نشست کا حوالہ خلاصہ پیش کر رہے تھے، اس خلاصے میں یہ تھا کہ ایک بادشاہ کنیز پر شیفتہ ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہو گئی تو تمام کوششیں رائگاں گئیں، کوئی شفا کی صورت نہ بنی۔ اللہ کی جانب سے مدد آئی، اور اللہ نے اپنے ایک ولی کو، اللہ نے اپنی حکمت جاننے والے میں سے ایک جاننے والے کو، ایک حکیم کو بھیجا، بشارت ہوئی۔ یہاں تک تو بات تھی، بادشاہ انتہائی با ادب تھا۔ پھر ادب پہ گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو، کامیابی کا راستہ ہی ادب کی شاہراہ پہ چلتا ہے، با ادب ہے وہ با نصیب ہے۔ تو تربیت کس چیز کی ہے؟ یہ نشست صرف آنے بیٹھنے اور بات کرنے کی نہیں ہے، یہ نشست مختلف حوالوں سے مختلف تربیت دینے کی نشست ہے۔ یہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گردد اندر وادی حیرت غریق، چاہاروں میں ہما برگو تمام،
فرماتے ہیں جو بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، جو بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، جو سخت دل ہوتے ہیں، جو تبدیل کرنا، جیسے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا، دو طرح کی آنکھیں ہوتی ہیں. ایک آنکھیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے زمانے کی نشیب و فراز کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، ان کے کھلنے کا امکان رہتا ہے. کبھی کسی فقیر کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی کے ساتھ معاملات ہو گئے تو اچانک آنکھیں کھل گئیں. ایک آنکھیں سلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی نہیں کھلتی ہیں. تو فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سلی ہوئی آنکھوں والے تو نہیں ہیں، بند آنکھوں والے ہیں تو وہ کھولنے پر قدرت رکھتا ہے. اور جو مادرزاد سلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں وہ دیکھنے جیسے نہیں ہو پاتے. شہ چپیشے مہمان شراب، بات ہو رہی تھی کہ بادشاہ کو خواب میں دکھایا گیا، بادشاہ پھر محل کے جھروکے میں، اس پہلے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. دراصل یہ ذہن رکھیے گا، مصنوی میں قصص کا جو انداز ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، اس میں پہلے زمانے کے بادشاہ کا اپنے محل کے جھروکے میں بیٹھ گیا. جو خواب میں دیکھا تھا جن بزرگ کو چاند جیسے روشن چہرے والے اور ریاضتوں اور مجاہدوں کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے. اللہ کیا بات کرتے ہیں، چہرہ روشن چاند جیسا اور کمر جھکنے کی علامت یہ ہے کہ پوری زندگی بھر محنت ہی کی ہے، ظاہر کی بھی محنت کی ہے اور باطن کی بھی محنت کی ہے تو کمر جھک جاتی ہے. کمر جھکنا ضعیفی کی علامت نہیں ہے، یہ کمر جھکتی ہے اور وہ کمر سیدھی ہو جاتی ہے. جسم جھکتا ہے، روح طاقتور ہو جاتی ہے. پھر وہ کمالات دیکھنے میں آتے ہیں جو تصور سے بھی باہر ہوتے ہیں. شاہ چپیشے مہمان کیشرف بود شاہ بود و لیک، بس تھا تو بادشاہ. خواب میں جو دیکھا تھا وہ زندگی میں دکھایا جا رہا ہے، سامنے سے بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا، تو بادشاہ تھا مگر درویش بن گیا. بہت بھاگ کر گیا، اپنے محل سے اتر کر ننگے پاؤں اور بزرگ کے قریب گیا، ان سے لپٹ گیا. کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے. ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا ادب کے زمرے میں آتا ہے. وسجدو وقت طرف کہا اللہ نے قرآن میں، جھک جاؤ، ادب کرو، قریب ہو جاؤ گے. بظاہر تم بندے سے قریب ہو رہے ہو، یہ بندے کو اللہ نے لباس بشر پہ بھیجا اسی لیے ہے کہ اس سے محبت کرو گے تو قربت الہی حصے میں آئے گا. اللہ سے تعلق کس بنیاد پر آئے گا؟ خیر الناس من ینفع الناس کی بنیاد پہ. لوگوں کی خدمت خدا سے قربت کی علامت قرار پائے گی. دست بکشاد و کنارانش گرفت، ہم جوش اندر دل جانش گرفت. تو بالکل وہ بادشاہ تھا تو بادشاہ اپنے وقت کا، مگر درویش بن گیا، جھک گیا اس بزرگ کے آگے. کبھی دستبوسی کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ پیشانی چومتا ہے. گفت اے نور حق و دف حج، مونی الصبر مفتاح الفرج. کہ یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ یہ اللہ کا جو نور آپ کے چہرے سے جھلک رہا ہے، یہ اس لیے میرے حصے میں آیا ہے کہ میں نے صبر کیا. کیونکہ صبر جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہے. صبر سے بڑا جوہر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. صبر سے بڑا جوہر کہتے ہیں کسی چیز کے جوہر کو، عرق کو یا اس کی بنیادوں کو جوہر کہتے ہیں. تو معروف فرماتے ہیں کہ صبر سے بڑا جوہر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. جو صبر کی منزل پر آ جائے وہ کشادگی کی منزل پر آ جائے گا، اور جو کشادگی کی منزل پر آئے گا وہ شاہ سے ملاقات کرنے جیسا بن جائے گا. شاہ سے ملاقات دنیاوی معاملات میں تنگیوں، پریشانیوں، امراض، اختلافات، دشمنیوں پر صبر کرنے کے نتیجے میں جو یہ سبق سیکھ جاتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں. اور جو صبر کرتے ہیں مانیے الصبر مفتاح الفرج، وہ فرماتے ہیں صبر کرنے والا کشادگی کی منزل پر سرفراز ہوتا ہے. عجلت پسند کون ہے؟ جو عاجل ہوگا، عجلت پسند ہوگا، صبر اس کے حصے میں نہیں آئے گا. جہاں جہاں دیکھیں عجلت پسندی ہے، چاہے وہ گفتگو میں ہو، معاملات میں ہو، وعدوں میں ہو. اگر جلد بازی ہے، التعجیل من الشیطان و تعدیل من الرحمن فرمایا کہ جلد بازی شیطان کا طریقہ ہے
اور صبر اللہ کا عطا کردہ انعام ہے۔ اللہ کا عطا کردہ انعام کیا ہے؟ عدل ہے، درمیانہ میانہ روی ہے، اور جلد بازی کیا ہے؟ یہ شیطان۔ مرحبا یا مجتبا یا مرتضی، ان تغب جاء الخضا ذاق الفضا، انت مولا القوم من لا یشتہی، خد رداک اللہ لئن لم ینتہی۔ کہ آپ کو تو اللہ نے اس فقیر کے معاملات کو سلجھانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے صبر کیا، اللہ نے آپ جیسی نعمت عطا کی۔ انت مولا القوم من لا یشتہی فرمایا۔ یہاں قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہیں محروم رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہم سب جانتے ہیں جو قرآن سامعین ہیں، فرماتے ہیں خد رداک اللہ لئن لم ینتہی، کہ وہ باز نہیں آئے گا عداوت سے۔ کون؟ قرآن کا حوالہ۔ کون؟ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آئے گا۔ خد رداک اللہ لئن لم ینتہی، اللہ نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آئے گا تو اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لے جا کر جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ اس کے بارے میں یہ ابی الحکم مشہور تھا، عمر بن حشام۔ ابو جہل کا جو نام ہے اصلی وہ عمر بن حشام ہے، اور ابی الحکم اس کا لقب ہے۔ کہ پورے مکے کے معاشرے میں ہر معاملہ جو جاتا تھا اس کی ٹیبل پہ جاتا تھا اور وہیں سے فیصلے ہوتے تھے، ابی الحکم کے حکم سے فیصلے ہوتے تھے۔ اور عمر بن حشام اس کا نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نکلا ابو جہل، تو ہمیشہ کے لیے ابو جہل بن گیا۔ اللہ، ویسے مشہور تھا ابی الحکم، مگر جب اللہ کے فرستادہ، اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زبان سے، اس کی کاموں کی وجہ سے، اس کی کرتوت کی وجہ سے، اس کے مخالفت کی وجہ سے، اور قرآن کا کلام کلا لئن لم ینتہی لنفسها وناسیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ خاص صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے، جو میرے دوست سے، جو میرے نبی سے، جو میرے فرستادہ سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرماتے ہیں من عادل لولین فقد اذنتہ بالحرب، کہ وہ جنگ کے لیے، کس سے جنگ کے لیے؟ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ بادشاہ مؤدب تھا، با ادب تھا، اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ حکیم کے ساتھ بہت ادب اور محبت کا معاملہ کیا، بچت ہو گئی۔ گستاخی کرتا تو جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ گستاخی کرتا تو کیا انجام ہوتا؟ مثال قرآن سے دے کے سمجھا دیا کہ گستاخی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، تو قرآن کا مضمون یہ ہے کہ جو اللہ کے دوستوں کے باغی، اللہ کے نبیوں کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے باغی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو پھر اللہ واصل جہنم سے یہ رنج بہت زیادہ اس کی جب تعلیم و تقیم کی، اس کے بعد کو لے کر اس درویش کو، اس حکیم کو، اللہ کے فرستادہ جو شخصیت نمودار ہوئی تھی، اس کو لے کر بادشاہ محل میں آیا، اور پھر بات کے صحیح رنجوری بخوان بعد در پیش رنجورت نشان کی ساری کیفیت بتائی کہ ایسے ایسے کنیز ہے وہ بیمار ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہے کہ ان کا بھیجا ہوا ہے، پھر بھی اپنی ہڑک پوری کرتے ہیں لوگ۔ جو جانکاری کی منزل پر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، مگر دنیا کا نظام اس طرح کی گفتگو میں ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا ہے بے خبر بودن از حال درون استعیذوا للہ مما یفترون، کہ وہ جانتا ہے رنج سے از صفرا و از سودا نبود بوی ہر ہیزم فدیدت این یہ زود، کہ جب اللہ کے جو جانب سے آیا ہوا بندہ، شخصیت، حکیم سب کچھ جانتے تھے، اور بادشاہ اپنے طور پر ان کو بتا رہا تھا، تو انہوں نے باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو بتا رہا ہے بادشاہ باتیں، یہ جسم کی بیماری نہیں ہے،
لوگ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ لوگ علامات سے پہچان، الانسان تحت اللسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے۔ سرائیاں رکھی ہوئی ہیں، سر اوپر ہے، لائن سے رکھی ہوئی ہیں، اب کس میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جب سر جھکتا ہے، اچھا اچھا شربت ہے، اچھا اس میں شہد ہے، اچھا اس میں دودھ ہے، اس میں سرکہ ہے۔ ہاں، جب جیسے انسان کا زبان کا پردہ ہٹتا ہے، اندر کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ اسی لیے پہچاننے والے لوگوں کے گفتگو سے پہچان لیتے ہیں، لوگوں کی گفتگو سے۔ الانسان تحت اللسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ علامات کو پہچاننے والے علامات کو پہچان لیتے ہیں، وہ کتاب کے پہلے صفحے کو دیکھ کر کتاب کا مضمون پہچان لیتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے ان کو کیسے پہچانوا جاتا ہے؟ بتا دوں کیسے پہچان کرائی جاتی ہے۔ ایک گاؤں میں کتا ایک پاگل ہو گیا، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو کاٹنے لگا۔ لوگوں نے پکڑ کے ایک درخت سے باندھ دیا اس کو۔ وہ کتا پاگل تھا، درخت سے زنجیروں سے باندھ دیا اس کو۔ اب وہ درخت کو بھگوڑنے لگا، کچھ عرصے میں بھوکا پیاسا کون دے گا اس کو غذا، مر گیا۔ لوگوں نے اٹھا کے اس کو دھوڑ پہ پھینک دیا۔ کچھ دن کے بعد درخت خشک ہو گیا، آہستہ آہستہ پرانا بڑا درخت خشک ہو گیا۔ جب خشک ہو گیا لوگوں کو حیرت ہوئی، درخت اچھا خاصا ہرا بھرا تھا، خشک کیسے ہو گیا؟ تو پھر کیا ہوا، لوگ بھول بھال گئے۔ کچھ وقت کے بعد عرصہ گزرا تو درخت کو کاٹ کر اور گاؤں والوں نے آپس میں اس لکڑی کو بانٹ لیا۔ جن رکھے گا، کتا پاگل ہو گیا، درخت کے ساتھ باندھا، درخت کو بھگوڑا، پھر وہ مر گیا، درخت سوکھ گیا، اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کاٹ کے اس درخت کی لکڑی کو بانٹ لیا اور گھروں میں جلانے میں استعمال۔ جہاں جہاں تک اس کا دھواں گیا، وہاں وہاں تک لوگ اس کے دھوئے کے اثر سے پاگل ہو گئے۔ جب پاگل کتے کے بھگوڑنے کی وجہ سے درخت میں اتنا زہر پھیل جاتا ہے، پاگل کتے کے اثرات یہ ہوتے ہیں، تو ان کے اثرات پھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ جو پازیٹیو ہیں، جو نیگیٹو ہیں، ان کے اثرات تو یہ ہیں۔ جو پازیٹیو ہیں، اکثر کہتا ہوں کہ کالی جو ایک دیوی ہندوستان میں نیگیٹو پاور ہے، وہ منفی ہے، خون آشام کہتے ہیں اسے، خون پینے والی دیوی کہتے ہیں۔ اس کے جو بھگت ہیں یا اس کے جو ماننے والے ہیں یا اس کی راہ پہ چلنے والے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے اثرات تو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو تم بدبختوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے بٹا دی ہو اور غوث پاک نے پوری حیات اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی ہو، تو کالی جس طریقے سے حملہ کرے گی تو کیا غوث پاک بغداد سے مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ تو جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹایا ہو، ان کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ دید از روزیش کو زارے دلست تھن خوشستو دود گرفتاری دلت۔ تو پہچان علامات سے وہ بزرگ پہچان گئے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ جسم کا معاملہ نہیں ہے، اس کا معاملہ دل کا ہے۔ علامات کی بنیاد پر عاشقی گردی سروگر زوں سرت عاقبت مورا بدوں شہر عبارت، جو اپنے فکری اعتبار سے پختگی کی منزل پر ہوتے ہیں، جو خدا شناسی کے سفر پر ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ پر چلنے والوں کو وہ سمیٹ لیتا ہے اور ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انداز ہے، گرچہ تفسیر زباں روشن گرفت لیک عشق بے زباں روشن تر است۔ جیسے میں نے ایک شعر ابھی آج پڑھا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کے ساتھ سمجھا جائے۔ مطلب شریف کا شعر ہے، خوش ترا باشد کہ سر دل باران گفت آید در حدیث دیگران۔ لکھے خوش ترا باشد کہ سر دل باران گفت آید در حدیث دیگران۔ اللہ کے دوستوں کی احوال، اللہ کے دوست کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم،
وہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں. ہم ہر صلات میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، دعائیہ ہے. اب اس کے بعد اگلی منزل کو صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہ راستہ میں دکھا. ہم اللہ سوال کرتے ہیں اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستے میں کون سا سیدھا راستہ ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وہاں پڑھتے ہیں گفتہ خوش طرح باشد کے سر دل باران، خوش طرح باشد کے سر دل باران، گفتایت در دل بر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا دلبر ہوتا ہے. دلبر کو ہم چھوٹے اس پہ دیکھ رہے تھے اب تک، مولانا میں بہت بڑے پیمانے میں دکھایا جائے. خوش طرح باشد کے سر دل باران، گفتایت در حدیث دیگران، کہ اللہ کے محبوبین کی جو باتیں ہیں وہ راز کے انداز میں، حدیثوں کے انداز میں، گفتگو کے انداز میں بتائی جاتی ہے تاکہ لوگ اللہ کے دوستوں کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اللہ غنی اللہ غنی. معلوم فرماتے ہیں کہ سورج کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے، اللہ کی دوستوں کی شب و روز کی معاملات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تقرب اللہ کی منزل پر ہیں، وہ قناعت کی منزل پر ہیں، وہ صبر کی منزل پر ہیں، وہ قربت کی منزل پر ہیں. تو اس لیے جب سورج نکلتا ہے تو کہنا نہیں پڑتا کہ سورج نکلا ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید ازوے رو متا، کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا چہرہ، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا اللہ کا دوست آ جائے تو پھر اب دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. علم کی وجہ سے، عرفان کی وجہ سے، آگہی کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے وہ پھر روشن تر گر دلیلت باید ازوے رو متا. پھر اسے چہرہ جب کوئی ایسا مل جائے، اللہ جب کوئی ایسا مل جائے تو پھر اس سے چہرہ نہیں پھیرنا چاہیے. پہلی بات تو ڈھونڈے طلب ہو، سچی طرف ہو تو مل جائے گا، اور جب مل جائے تو پھر چہرہ نہیں ہٹانا ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید ازوے رو متا. اپنا چہرہ اس سے مت پھیرنا، کیونکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں آتی، وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتی جاتی ہیں. اگر کوئی خوش نصیب ہے جو مولانا سے جڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب ہے جو شمس تبریز سے جڑا ہوا ہے، جیسے مولانا جڑ گئے. مولانا کا اپنا کمال تھا بھائی، پورے خونیہ شریف میں شخصیت ہے، آپ کے آگے کسی کوئی نہیں چلتا تھا. اتنی اللہ نے علم دیا تھا مولانا کو. ہر دور میں مخالفین ہوتے ہیں، تو مولانا جس محفل میں جاتے محفل کو لوٹ لیتے، اپنی گفتگو سے، اپنے رویے سے، اپنی نورانیت سے، اپنی روحانیت سے محفل کو لوٹتے. ہر دور میں پہ مخالف بھی رکھے گئے ہیں پہچان کے لیے. اگر مخالفت نہیں ہے تو سمجھے گڑبڑ ہے. گئی مخالفت بات کی دلیل ہے کہ راستہ سیدھا ہے، اس کے جد و جہد ہے. مخالفین اپنے سے کام کرتے ہیں، آپ اپنے سے کام کریں. معروف رحمتہ اللہ علیہ کے کچھ مخالفین بھی تھے خونیہ شریف ترکیہ میں. تو ایک صاحب تھے جو دل میں بغض رکھتے تھے مولانا سے. کہتے ہیں عجیب آدمی ہے بھائی، جس محفل میں جاتے ہیں محفل لوٹ لیتے ہیں، کسی اور کا چراغ جلتا ہی نہیں ہے، ان کا جلتا ہے. جو بولتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں اور لوگ اس سے قائل بھی ہو جاتے ہیں. اگلی بار جو محفل میں آئیں گے نا مولانا، میں ان کی ہر بات کو منع رد کروں گا. جو بھی بولیں گے میں اس کو رد کروں گا، اسے بحث کروں گا. یہ خیال ان کے دل میں آیا. ان صاحب کے دل میں مدرس تھے، درس دیتے تھے وہ بھی. تو جب مولانا تشریف لائے محفل میں، لوگ بھرے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے. مولانا آتے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا. اب رد کرو اس کو. یعنی کہ ان کی جو ویو تھی، جو لہریں تھی، جو مخالفت کی باتیں تھی، مولانا تک پہنچ رہی تھی. خوش طرح باشد کے سر دل باران، دلبروں کے جو راز ان کو پہچانو، ان کو سمجھو. وہ نہیں ہیں ظاہر میں مگر علم رکھتے ہیں. یہ مولانا کا انداز تھا. اور شمس تبریزی کے نور مطلقات
کہ مولانا کو اپنے شیخ یاد آ گئے اسی باتوں کہ شمس تبریز نور مطلق ہیں. شمس تبریز کیا ہے؟ ایک سورج یہ ہے، غروب ہوتا ہے نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے اور نکلتا ہے. شمس تبریزی کون ہے؟ جو ہر وقت چمکتے ہیں، جو ہر وقت روشن ہیں. ان کے ہاں غروب نہیں ہے، ان کے ہاں طلوع نہیں ہے. جب مومنانہ شان پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ سورج چمکتا ہے جو غروب نہیں ہوتا. وہ سورج روشنی پھیلتی ہے جس پہ اندھیرے کا اثر نہیں ہوتا. شمس تبریزی کے نور مطلقت آفتاب است و وز انوار حقت. کہ شمس تبریزی اپنے شیخ کو یاد کریں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. اللہ غنی اللہ غنی کہتے ہیں ایسا سورج ہے شمس تبریز. شمس کے سینے نے مولانا کے سینے کو روشن کیا ہے. علم و عرفان کی اعلیٰ ترین منزل پر ہیں شمس مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. دوسری طرف شام میں شمس تبریز کی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور بھی خلفاء تھے. بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ بھی بابا کمال جندی کے خلفاء میں سے تھے اور بہت زبردست کلام فرماتے تھے. قلندر صاحب کے والد گرامی فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ نے ایک دن پوچھا کہ شمس، فخر الدین عراقی تو بہت پائے کے کلام گفتگو کرتا ہے، گفتگو ہی سے نور ٹپکتا ہے، اور تم بولتے نہیں ہو، خاموش رہتے ہو. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے سینے میں تجلیات ربانی اللہ کے نور کا وہ سمندر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے. خدا کسی کو سینے روشن کر کے دیتا ہے، کسی کے زبان میں وہ طاقت دیتا ہے. یہ خدا کی عطا ہے. فرما رہے ہیں کہ میرے سینے میں اللہ کے نور کا وہ سمندر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے. شیخ بھی کامل شیخ نے فرمایا وہ زبان تجھے مل جائے گی. تو زبان تجھے طلب ہے، سینہ روشن ہے تو زبان تجھے مل جائے گی. وہ زبان میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں محدود کروں گا اس کو کہ شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ مل جائے گی. وہ کون سی زبان ملی؟ کون سی زبان ملی؟ ارے دوستو میں کھل کے کہتا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں شاید ہلکا پن ہو، انہی میں سے کوئی بچہ کل کھڑا ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے نام سے نوازے کہ اس کی گفتگو میں وہ گرفت ہو جو دلوں کو جو ہے وہ اثر کرنے جیسی بن جائے. یہ خدا کا نظام ہے اور خدا کا نظام روا دوا ہے. یہ سورج تو ڈوبتا اور طلوع ہوتا ہے مگر جو اللہ کا عطا کردہ نور ہوتا ہے وہ ہر لمحے روشن. ای نفس جان دامنم یافتاد بوی پیراہان یوسف یافتاد. کیا خوشبو اور روشنی اور ہوا کی ٹھنڈک کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے. جیسا سورج ہر وقت، وہ جو شمس تبریزی والا سورج ہے جو اللہ کے نور سے منور سورج ہے، اللہ کے نور میں غلطہ و بیچا اللہ کی مخلوق مقرب لوگ ہیں، وہ ہر وقت روشن ہیں. اس کی مثال مولانا پتہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ہم آتے ہیں کہ وہ جو پیرہن یوسف تھا، یوسف کا جو لباس تھا عام لوگوں کے لیے وہ لباس تھا، مگر یعقوب کے لیے اس میں خوشبو تھی کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. کسی کو نہیں آ رہی، کسی کو نہیں آ رہی، مگر جس کو اللہ سبحانا چاہتا ہے، جس کو اللہ دکھانا چاہتا ہے، جس پر اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ دور سے کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے دوستوں، قرآن میں رہ کر مولانا بات کرتے ہیں، اور مصر میں حضرت یوسف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں میرے غم میں بجھ گئی ہیں. سورج غروب ہو گیا ہے، نبی اللہ کی آنکھیں بجھ گئی ہیں، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، بابا جان کی آنکھ پر ڈال، چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. یہ قرآن میں وہ رخ دکھایا جا رہا ہے کہ خدا پیرہن میں لباس کیا ہے بھئی؟ کاٹن کا ہوگا یا ساٹن کا ہوگا؟
مگر خدا جب چاہتا ہے اسی کارٹن اور ساٹن میں وہ فریکوینسی جگہ دیتا ہے جو بجھی ہوئی آنکھوں کو، خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بجھی ہوئی آنکھوں کو روشن کر سکتا ہے۔ این نفس جو دامنم برتافتد بوی پیراہان یوسف یافتد۔ جب خدا چاہتا ہے تو بہار کے موسم میں ان سوکھے ہوئے درختوں کو خدا دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام و اعطا، زمین و آسمان خاندان شواد، عقل و روح و دیدہ صد چندوں، روح کو، عقل کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، پانی کو، سبزے کو کون چلاتا ہے؟ معلوم دکھا رہے ہیں کہ اللہ چلاتا ہے۔ کل شیء خلہ غیر البفیر ان تکلف او تصلف لا جلیل۔ من چی گویم یک رقم هوشیار نیست، شرح آنکه یاری که آیار نیست. خود سنا گفتن زمن ترک سناست، کہ دلیل ہستی و ہستی خطاست۔ یہ جگہ اور آگے بڑھ کر روحانی تعلیم یہ ہے کہ ان باتوں سے بھی نکل جاؤ۔ تمہاری تعریف و توصیف سے خدا کا مقام و مرتبہ نہیں بڑھے گا، تم اس بت کو بھی توڑو۔ جہاں تم جب تعریف و توصیف کر رہے ہو تو تم الگ ہو، اللہ الگ ہے، تم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہو۔ میں بھی ہوں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا دو اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھو کیا بات ہوتی ہے۔ یہ اپنی ہستی کے شعور کے ساتھ گفتگو بھی عیب ہے۔ کن کی نظر میں؟ ابراہیم خلیل حق جیتوں کی نظر میں۔ فرشتے نے کہا کوئی حاجت ہو تو بتائیں، خلیل حق فرماتے ہیں تم سے کوئی نہیں۔ اچھا خود دعا کریں، خود دعا بھی نہیں کروں گا، وہ میرے حال سے واقف ہے۔ یہ کون سا لیول ہے؟ اللہ غنی انتہائی ہائی پروفائل لیول ہے۔ ابراہیم خلیل حق سے فرشتہ کہہ رہا ہے دعا کریں، کہتے ہیں دعا بھی نہیں کروں گا، میرا یار میرا رب جس بات میں راضی ہے ابراہیم بھی راضی ہے۔ اللہ کرے گا کوئی ایسا؟ تو دوست بنے گا اللہ کا؟ اللہ کے دوست بننے کے لیے اپنی بھی نفی جو ہے، اپنی بھی نفی وہ شرط ہے۔ کون کر پاتے ہیں؟ جو اپنی میں کو مٹاتے ہیں۔ اللہ یعنی وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی میں کو مٹا کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے زندگی۔ دیکھیں بھائی بات سنیں، یہ جو درد ہے نا، یہ جو مقام ہے، یہ درد ہے، یہ معاملات ہیں، یہ نفی کی منزل کا مقام ہے۔ جب تک ہونے کا احساس ہوگا کچھ نہیں ہوگا، جب یہاں مٹنے کا مقام ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک الفت میں تم ہمارے ہو، محبت میں ہمارے ساتھ ہوگا، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے خالص محبت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ میری نظر کہیں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک الفت میں تم ہمارے ہو، یہاں پہ دوئی نہیں ہے، یہاں پہ اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں ہے، بس وہی وہ ہے۔ وحدت الوجود کا موضوع ہے، چاہے تو سوال بنتے ہیں صبح کی نشست کے حوالے سے، وحدت الوجود کیا ہے؟ تو اپنی بھی نفی ہے، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ خدا سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر بات وہیں آگے، خوش طرح باشد کے سر دل براں، اپنے دوستوں کی باتوں کو راز کے انداز میں قصے کہانیوں میں اللہ بیان کرتا ہے۔ قصے کہانیوں میں کہ یوسف کے کرتے سے جو کہ صرف کپڑا ہے، اس میں اتنی ایکٹیویشن ہے، اس میں اتنی اللہ کے نام و اکرام کی اس میں حصہ شامل ہے کہ وہ کرتا جو عام لوگوں کے لیے قمیض ہے، کرتا ہے، اور اللہ کے فضل کے شامل حال ہونے کے بعد وہ یعقوب کی آنکھیں روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کہانیوں میں ہم کہتے ہیں یقین 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 یقین، کہتے ہیں نا صبح شام تو کہتے ہیں یقین، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہمیں معاملات میں یقین ہے۔ کیسے سیکھیں گے یقین؟ ہم یقین کہاں سے سیکھیں گے؟ فریم آف ریفرنس کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ برے ارادے سے زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے، ٹھیک ہے، 7 دروازوں سے بند کر دی، اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچنے کے لیے دوڑے
بند دروازوں کی طرف یوسف دوڑے۔ اگر یوسف گیلی سے پھلانگ کے جاتے، چھت سے کود کے جاتے تو عیب کی بات بن جاتی۔ یوسف کا یقین ایسا ہے کہ اگر کسی نے برے ارادے سے راستہ بند کیا ہے تو میرا رب اسے کھولنے پر قدرت رکھتا ہے۔ رب کی پہچان ایسی ہے۔ انبیاء کی حیات کو پڑھو گے، انبیاء کی طرز زندگی کو سمجھو گے تو پھر یقین کی وہ منزل حصے میں آئے گی جو عام طور پہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی دنیا دار عاقل کہے گا کہ راویوں پہ بات ہوئی، آپ بند دروازے سے کیوں دوڑے؟ ارے ان کو یقین تھا بھائی، ان کو اپنے رب پہ یقین تھا کہ بند دنیا دار نے دروازہ بند کیا ہے، شہوت کی وجہ سے بند کیا ہے، میرا رب ان تمام نیگیٹیوٹی سے مبرہ ہے، میرا رب ان تمام سے پاک ہے۔ وہ پاک ذات جب چاہتی ہے تو بند دروازوں کو کھولنے پر قدرت رکھتی ہے۔ بات چل رہی تھی، امام فرماتے ہیں کہ یہ اب ایسا کرتے ہیں، پردہ پردہ بردارو برانا گو کے من مین اگنجم با سنم در پیرهن پیش ازی آشوب خون ریزی مجو پیش ازی الشمس تبریزی مجو این دورت آخرت آغاز گو رو تمامی این حکایت باز گو شمس تبریزی کا شمس تبریز کا شہر کا ذکر بہت وقت طلب ہے، بہت وقت طلب ہے۔ کس کا؟ شیخ کا ذکر۔ تو ایسا کرتے ہیں، واپس قصے کی طرف آتے ہیں۔ خلوت تلبیدن طبیب از بادشاہ جہاد دریافت مرض کنیز۔ اس کنیز کی تشخیص کے لیے گو کہ اللہ کا ولی، اللہ کا حکیم آگاہ ہو چکا کہ یہ بیماری جسم کی بیماری نہیں ہے، اور لوگ اب تک جسم کی بیماری کر رہے تھے، جس کا علاج کر رہے تھے، یہ بیماری دل کی بیماری ہے۔ جب کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو اپنے پیر کو اٹھا کے دانوں پہ رکھتا ہے اور پھر اس کو بڑے آرام سے ڈھونڈ کے نکالتا ہے، اور اگر مشکل ہو تو سوئی کو ہلکا سا گیلا بھی کر لیتا ہے۔ کیسی باتیں مانا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے 800 سال پہلے اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو وہ اس کانٹے کو نکالنے کی تدبیر یہ کرتا ہے کہ اپنے پیر کو اٹھا کے، ایڑی کو اٹھا کے پیر پہ رکھتا ہے اور سوئی سے کھرید کے نکالتا ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو ہلکا سا گیلا بھی کر لیتا ہے۔ جو جانتا ہے وہ نکالتا ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا مرض کا علاج کرے گا؟ جو جانتا ہی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کی دم کی جگہ پہ کوئی شریر بندہ کانٹا چبھو دے تو گدھا دولتیاں چلا کے اس کو اور اندر کر دیتا ہے۔ گدھے دولتیاں چلا کر اپنے معاملات الجھا لیتے ہیں۔ کوئی جتنی کوشش کرتے ہیں اور پھنستے جاتے ہیں، کوئی کامل چاہیے جس کو تشخیص کا سلیقہ آتا ہو اور نکالنے کا فن جانتا ہو۔ دنیا کے ہر معاملات میں یہی بات ہے کہ جو جانکاری کے منزل پر ہیں، جو عرفان کے منزل پر ہیں، جو آگاہی کے منزل پر ہیں، نہ صرف مرض کی تشخیص کرتے ہیں بلکہ مشکلات میں دوچار ہوتے ہیں۔ چوں کسی را خور در پایش خلد، جب کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اپنے پیر کو اٹھا کر زانوں پر رکھتا ہے اور بہت سمجھداری کے ساتھ پھر کانٹے کو نکالتا ہے۔ اور اگر گدھے کی دمگاہ لکت کے دفع خورے او کنت حوض سے باید کے بر مرکز تنت، اس کے لیے حاضر کہتے ہیں۔ پختہ تجربہ کار چاہیے۔ تو تجربہ کار وہ جو بوڑھا آیا تھا نا، بوڑھی شخصیت آئی تھی، وہ تجربہ کار تھی۔ اس سے پہلے سارے حکیموں نے بھی چال بازیاں چلنی، کسی سے شفا نہ ہوئی کنیز کو۔ یہ جو آئے تھے یہ سمجھدار اور حاذق تھے، انہوں نے حکیم خورچی استاد بود دست میزد جا بجا میں آزمود۔ جو جانتے ہیں نا وہ یہاں وہاں ہاتھ نہیں مارتے ہیں، وہ ڈائریکٹ تشخیص پر، ڈائیگنوز پر جاتے ہیں۔ یہ نظر اللہ دیتا ہے کہ ایسی نظر پیدا ہو جاتی ہے جو بیماریوں، تکلیفوں، رنجشوں، مسائل سے کے بنیاد کو سمجھتے ہیں، اور جو بنیاد کو سمجھیں گے وہ مسائل کریں گے۔
ورنہ پوری 60 65 70 سال کی زندگی اسی دو میں گزر جاتی ہے، مسئلے کا حل ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہاں اس کے لیے کون چاہیے؟ ان حکیم خورجی استاد بود۔ وہ جو آئے تھے بڑے صاحب، جو آئے تھے، بزرگ آئے تھے، وہ بہت حاذق اور بہت اپنے شعبے کے ماہر تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ اس کی مرض کی تشخیص اور دریافت کے لیے بالکل تخلیہ چاہیے۔ اللہ بہت کوشش کروں گا کہ سمجھ جائے، کیا پہلے وقت آگے ہو جائے، یہ تو ہم درمیان میں بچے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے بھائی، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، یہ محل بالکل جگہ خالی کر دو، سارے کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ، میں تخلیہ میں اکیلے میں اس سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے کہا صاحب آپ تو، بادشاہ کو کسی اور دلیل کی ضرورت تھی؟ جب معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں، پھر وہاں دلیل کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ سورج نکلتا ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج خود بولتا ہے کہ میں نکل گیا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً بات پر عمل کیا، حکیم صاحب کو کھانا وانا کھلا کے حاضر مزارات کر کے جو پھر وہ اس کنیز کے پاس پہنچا دیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی کمرہ خالی کر دو، محل خالی کر دو، کوئی دروازے سے قریب کھڑا نہیں ہوگا، میں تشخیص کروں گا پھر بتاؤں گا۔ لے جا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ انہوں نے اپنی، اور وہ مانتے ہیں کہ حکیم لوگ جو ہے نا یہ انگلی یہاں رکھتے ہیں دراصل دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے انگلی نصب پہ رکھتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے عیسیٰ دیکھا کرتے۔ عیسیٰ ابن مریم جو حواری، ان کے امتی جو کھا کر آتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پیٹ کی کھال نہیں تھی، شیشہ تھا، اندر کا حال سارا دیکھ لیتے تھے کہ توری کھا کر آئے ہو، ٹنڈے کھا کر آئے ہو، آلو کھا کر آئے ہو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ وصف بھی دیا کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کیا کھا کر آئے ہو، تو سارے احوال جانتے تھے نا، اس کا مطلب ہے۔ حکیم نے یہ کیا کہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ نصب پہ رکھی۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو حکمہ ہوتے ہیں، حکمہ حقیقی، 2 نمبر نہیں، معجون بیچنے والے نہیں، اصل والے، تو وہ یہاں دیکھنے میں یہاں رکھتے ہیں مگر احوال جانتے ہیں پورا۔ کون ہوتے ہیں؟ حقیقی ہوتے ہیں، حکیم، جن کو خدا نے حکمت دی ہوتی ہے۔ اس بار کنیز کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ انگلیاں اپنی اس کے نصب پہ رکھیں، پھر انہوں نے پوچھنا سوالات، تو کہاں کی ہے، کہاں رہتی تھی، کیونکہ ہر شہر کا، ہر علاقے کا کی بیماری الگ ہوتی ہے، علاج الگ ہوتا ہے۔ پوچھنا شروع کیا، اس نے پھر بتانا بھی شروع کیا، نفس میں کوئی حرکت نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ وہاں رہتی تھی، وہاں میں کچھ عرصے رہی، پھر مجھے بھیج دیا گیا، میں دوسرے شہر چلی گئی، پہلے زمانے کی بات ہو رہی، پھر وہاں رہی، پھر میں کچھ دیر اور جو ہے ایک اور کے پاس رہی، اس طرح میں بھی بکتی بکاتی۔ اللہ گفت بازار گوم انجا آورید خواجہ در گردوں شہرم خرید۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پھر مجھے ایک تاجر نے ایک سونار کے ہاتھوں پہ بیچ دیا۔ کہانیوں میں بہت سی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں، یہ بکنے بکانے کا مال گھومتے گھماتے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اسی میں سب چھپی ہوئی باتیں، لوگ سفر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گفت بازر قوم کونم انجا برید خواجہ درگرد دور شہرم خرید۔ اس نے مجھے وہاں پہ ایک سونار نے خرید لیا، 6 مہینے میں اس کے پاس رہی، اس کے بعد اس نے مجھے بیچ دیا۔ جب یہاں بات چلی کہ اس سونار نے خریدا اور 6 مہینے اس کے پاس رہی، تو پھر یہاں پہ پہلی بار اس کی نبض میں پھڑکن ہوئی، چہرہ اس کا زرد و کبھی لال کبھی زرد ہو رہا تھا، اور وہ گریہ زاری کرنے لگی کہ وہ بازرگان تاجر نے مجھے سونار کے پاس بھی۔ سونار انتہائی خوبصورت بندہ تھا، یہ کنیز اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اس نے 6 مہینے اپنے پاس رکھ کے آگے بھیج دیا، کیونکہ اس سے تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ اس بنیاد پہ جب وہ بیچ دیا گیا تو اس میں بیماری نے جگہ بنا لی، گھومتی گھماتی وہ یہاں آ گئی، بادشاہ کے حصے میں آ گئی۔ دنیا کے ایک کام دوسرے کام سے نکلتے ہیں، جب یہاں آئی تو یہاں تشخیص کا مرحلہ ہوا۔ اس سونار نے جب بیچا اس کے بعد اس کی چاہت اس کے دل میں رہ گئی،
اس وجہ سے وہ بیمار ہو گئی۔ شاد بوش وہ اے منو فارغ کے من، آن کنم باتو بورا بو چمن۔ تو یہاں سے جو ہے تشخیص مرض کی ہو گئی۔ گفت وہ یہ او خدا میں تو گزر، او سرے پل گفت وہ یہ غاتفر۔ اسے تفصیل پوچھی کہ وہ سنار کہاں رہتا تھا، غاتفر پل کے قریب ایک علاقہ تھا، دریا کے کنارے پل تھا، پل کے قریب ایک علاقہ تھا، غاتفر تھا، اس محلے میں وہ سنار رہتا تھا۔ ڈیٹیل ساری حکیم صاحب نے اس طرح اس کی ظاہر میں بھی لے لی اور کہا کہ اب تیرا علاج ایسے ہوگا جیسے بارش درختوں پر برستی ہے تو ان کو دوبارہ تازہ کر دیتی ہے، میں تیرا علاج کروں گا اور 100 باپوں سے زیادہ تجھ پر مہربان ہو جاؤں گا، تیرا علاج کروں گا۔ جب ایسا کوئی آتا ہے نا دوستوں، اللہ ایسا کوئی آتا ہے نا تو پھر وہ علاج بھی میں پکا ہی کرتا ہے، جڑ کو پہنچ کر علاج کرتا ہے۔ اب دعا تو یہی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استعانت و مدد تو یہی طلب کرنی چاہیے کہ کسی ایسے کو بھیج دے جو یہاں دنیا اور آخرت کے معاملات کو بہتر انداز میں ہمارے لیے معاون و مددگار۔ وعدہ اہل کرم گنج رفو، وعدہ اہل کرم گنج روا، وعدہ نائل شد رنجو رواں، مستقل جو پختگی جو عرفان کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے وعدے بھی خزانوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جو وعدہ نااہل شد رنج رواں، اور جو نااہل ہوتے ہیں سے دعویٰ کرتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، دعوے کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے، کتنے اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا تمہارا رنگ ہے، کیا تمہارا تعلق ہے۔ جو پکے ہوتے ہیں ان کی مثال خزانوں کی کسی ہوتی ہے، اور جو کچے ہوتے ہیں جو اپنے قول و فعل کے تعداد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا معاملہ پھر مختلف ہوتا ہے۔ جب ساری باتیں معلوم ہو گئیں حکیم صاحب کو تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تیرا علاج ایسے کروں گا جیسے بارش برستی ہے تو پودے جو ہے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس گئے حکیم صاحب، اور بادشاہ سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ کوئی بندے بھیجو سمرقند، جہاں وہ علاقہ ہے غاتفر سمرقند میں ہے، اور کچھ بندے بھیجو، یہ ایک سنار وہاں پر ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بہت اہم موضوع ہے، حق کی پہچان، اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحتیں اگر سمجھے جیسے ہو جائیں تو بہت سے مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں۔ سارا معاملہ غفلت کی وجہ سے، آنکھوں کے سلنے کی وجہ سے۔ بادشاہ کے پاس ہو گئے، حکیم صاحب نے کہا ایسا کرو کہ کسی بہت سمجھدار بندوں کو بھیجو اور سمرقند کے علاقے غاتفر سے یہ وہاں پہ ایک وہ سنار ہے اس کو یہاں بلوا لو۔ تو بادشاہ نے اب کیسے انکار کر سکتے تھے، حق تو آ چکا تھا، جہاں الحق وذاق الباطل الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہے۔ 2 بندے روانہ کیے اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے سمرقند کے علاقے غاتفر میں وہ لوگ پہنچے، اس محلے میں پہنچے اور سنار سے پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ ارے استاد آپ تو بہت بڑے ماہر و سنار ہو، آپ کے چرچے تو ملکوں چل رہے ہیں، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ سے کچھ بنوانا چاہتا ہے۔ جس نے کہا تھا حکیم صاحب نے کہا تھا اس کو بلوائیں، تو یہ تدبیر ہوئی کہ اس کو بلانے کے 2 بندے بھیجے، گئے اور اس کو جا کے تعریف کی، تم جو ہے وہ بہت ماہر ہو اور تمہارے بارے میں دور تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں، ہمارے بادشاہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم سے کچھ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی کڑے، کوئی چوڑیاں، کوئی کنگن، کوئی برتن، جو محل میں سونے کے برتن رکھے جائیں گے تم سے بنوانا چاہتے ہیں۔ جا کے اس طرح کی جب بات کی تو وہ سونے کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا مطلب سونے کی محبت میں جو لوگ چھوڑتے ہیں، مال کی محبت میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے حصے میں صرف رسوائی آتی ہے۔ جیسے کہ نکتے مولانا بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر بار کو
زر خرد لا اولا شیدا کند خاصه مفلس کرا خوش رسوا کند کہ جو زر کی محبت مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے خاصه یہ مفلس رو کے خوش رسوا کند کہ وہ رسوائی سے دوچار ہو جاتے ہیں زر اگرچہ آدمی اور عید و لیک مرد عقل بائے دورا نیک ہاں عقل مند کے پاس اگر مال و دولت ہو بیچارہ مفلس عام سا سنار تھا جب اس کو دکھایا گیا کہ بادشاہ یاد کر رہا ہے اور تم سے کام کروائے گا تو وہ چل پڑا سوچے سمجھے بغیر چل پڑا عقل اگر ہوتی تو کئی باتوں پہ غور کرتا ہوں کہتے ہیں پیسہ مال و دولت اگر عقل مند کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ مند ہے اور کسی حریص اور لالچی کے پاس ہے تو رسوا کرنے کا سبب ہے کیونکہ وہ ایسا اپنے ایسے گھرتا ہے دنیا داروں کو کہ جیسے وہ ایک بیل ہوتی ہے جسے ہم عشق پیچا کہتے ہیں حکم حضرات وہ بیل جب نکلتی ہے کسی مقام پر تو وہ بیل چڑھتی ہے درختوں پر مکان پر چھجوں پر تو پھر ہر جگہ وہ بیل ہی بیل ہوتی ہے اس کو عشق پیچا کہتے ہیں کہ پھر وہی رہتی ہے باقی چھپ جاتا ہے جب مال کی محبت کسی کے دل میں جگہ بنا لے تو بس مال ہی مال رہ جاتا ہے اور سب کچھ مٹ جاتا ہے چونکہ سلطان از حکیم اور شنید پھند اورو از دل و جان گزید حکیم کے کہنے پر بادشاہ نے اپنے بندوں کو بھیج کے اس زرگر کو بلوا لیا وہ خوشی خوشی آ گیا بادشاہ نے بہت سارا اس کو سونا دیا یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ برتن بناؤ کنگن بناؤ چوڑیاں بناؤ ٹیکے بناؤ یہ تمہارے ہاتھ سے اچھے بنوانے ہیں میں نے وہ خوشی خوشی اپنے کام میں مصروف ہو گیا کچھ دن کے بعد حکیم صاحب نے بادشاہ کو ایک مشورہ دیا کہ یہ جو لڑکی ہے کنیز ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں اس کے حوالے کر دیں سنار جو آیا تھا اس کے حوالے کر دیں بادشاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا ٹھیک ہے آپ جو اب تک کہہ رہے ہیں جو میں نے دیکھا وہی صحیح ہے جیسے آپ کہیں گے ایسے کر دوں گا اس کنیز کو اس کے حوالے کر دیا گیا جب وہ دوبارہ اس سے ملی اور اس کے حوالہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنے لگی تو کچھ ہی عرصے میں اس کی صحت بحال ہونی شروع ہو گئی جو رنگ روپ اس کا ختم ہو گیا تھا بیمار ہو گئی تھی وہ صحیح ہونی شروع ہو گئی کوئی 6 مہینے وہ ساتھ رہے 6 مہینے میں مکمل طور پر حکیم کی تدبیر حکیم اللہ کا فرستادہ حکیم بالکل صحیح فیصلے کرتا ہے بظاہر دنیا داروں کی نظر میں وہ برے بھی لگتے ہیں فیصلے مگر قرآن سے ثابت کیا جائے گا کہ قرآن فرماتے ہیں اس کے حوالے کیا 6 مہینے کی نسبت صحبت کے بعد وہ لڑکی صحت یاب ہو گئی جیسے مکمل صحت یاب ہوئی دوستوں آپ وہاں یہاں سے نا بہت اہم سوال ہے در گرفتہ مرد شد مجبور کار بی خبر از حالت این کار زار کہ وہ سونا لے کر مشروب ہو گیا لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی اس مثال تا کنیزک در بچالش خوش شود وہ کنیز اس کے حوالے جب کیا گیا خوش ہو گئی اور اس کی جو ہے وہ صحت بحال ہو گئی 6 مہینے میں اس کے بعد حکیم خداوند نے اس مرد زرگر کو جو مال کی محبت میں گھر سے نکل پڑا تھا اپنے زن و عیال کو چھوڑ کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف سونے کی محبت میں نکل پڑا یہاں آیا اور یہاں آ کر جو منظر اس نے دیکھا 6 مہینے اس لڑکی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کنیز کی وجہ سے کنیز تو صحت مند ہو گئی حکیم نے خاص طرح کا شربت بنایا اور روزانہ کی بنیاد پر اسے پلانا شروع کر دیا کچھ ہی دنوں میں جسٹ نوٹ دا پوائنٹ بہت اہم بات ہے بول رہے ہیں بڑے اہم راز کی طرف بول رہے ہیں حکیم صاحب نے ایک ایسا شربت بنایا کہ اس کو اس زرگر کو سنار کو پلانا شروع کیا کچھ ہی عرصے میں اس کی روپ رنگ و روپ اور خوبصورتی کم ہونی شروع ہوئی وہ گھلنے لگا کمزور ہو گیا جس بنیاد پہ وہ کنیز اس سے مبتلا ہو گئی تھی وہ چیزیں مٹنی شروع ہو گئیں
اگر اس کی محبت پکی ہوتی تو ہر حال میں ہوتی. محبت تو ظاہر کی تھی. جیسے جیسے ظاہر گھٹتا گیا ویسے ویسے اس کی شفا بڑھتی گئی. جیسے جیسے تم دنیا سے ہاتھ ہٹاتے جاؤ گے ویسے ویسے تعلق باللہ کی منزل پر آتے جاؤ گے اور خدا سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے. یہ سارا جھگڑا ہی دنیا کی محبت کا ہے. یہ سارا فساد ہی دنیا کی اور دنیا کے رنگوں کی محبتوں کا ہے. معروف سکھاتے ہیں کہ دیکھو کیا تدبیر کی, اس کا رنگ روپ بالکل گل گیا. جو لڑکی اگر پختہ ہوتی, دیکھیں یہ بات آج کلیئر کر لیں کہ محبت جو ہے تخلیق سے ہے. محبت کا لفظ جو ہے, لفظ جسے انگلش میں لوگ کہتے ہیں, وہ تخلیق سے ہے, اور عشق جو ہے وہ خالق سے ہے. محبت تخلیق سے ہے, حادث سے ہے. حادث کون ہے؟ اللہ قدیم ہے, ساری تخلیق حادث ہے, بعد میں اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ سے جو چیز پیدا ہوئے فنا بھی ہوگی. اللہ لم یلد ولم یولد کے مقام پر ہے, نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس کو فنا نہیں ہے. ہاں اگر تمہاری محبتیں ظاہر سے ہو جائیں گی جو فنا ہونے والی, ہر روح پہ فنا ہوگی. مال ہے تو چلا گیا, عمر ہے تو چلی گئی, علم ہے تو چلا گیا نا, چلا جاتا ہے نا. تو یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ اس کو جب یہ حال ہوا تو اس نے کہا, کس نے؟ سنار نے کہا کہ طاؤس کہتے ہیں مور کو, مور کے بھر اس کے دشمن ہوتے ہیں. بعض اوقات خوبیاں جو ہے وہ مبتلا کر دیتی ہے مشکلات میں. آج دنیا میں حسد کیوں ہو رہا ہے؟ خوبی کی وجہ سے ہو رہا ہے. دنیا میں جو حسد ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ فلاں میں یہ صلاحیت ہے, فلاں میں یہ خوبی ہے, تو محبت تو کر نہیں پا رہے, عداوت کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں. پھر کے فرماتے ہیں دشمن طاؤس آمد فرہو, اے بسو شیرو بکشتا فرہو, کہ دشمن مور کے جو پر ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. ان پروں کو حاصل کرنے کے لیے جو مور کو اللہ نے دیے ہیں, جو قرآن میں رکھے جاتے ہیں, بادشاہ تاجوں پر لگاتے ہیں, تو مگر کیونکہ وہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. کیونکہ درگر آج مرض بدحول شد, در گزار شخص اونچو نال شد, کہ میں وہ ہرن ہوں جس کے نافے کے خوشبو کے لیے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. میں وہ مور ہوں جس کے پر حاصل کرنے کے لیے اسے مار دیا جاتا ہے. میں وہ ہاتھی ہوں جس کا ہاتھی دانت حاصل کرنے کے لیے مثالیں بنائی گا, اس کی خوبی اس کی خامی بن رہی ہے. اے منا پیلے کے زخم پیل بون, ریخ خونم از برای استخوان, کہ میرے استخوان ہڈیوں کے لیے لوگ ہاتھی کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور خوبیاں بعض اوقات خامیاں, اس دنیا میں خوبیاں خامیاں بن جاتی ہیں, قریبی کردار دشمن بن جاتے ہیں. وہ اس کی خوبی, اس کی صلاحیت, اس کو تو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے دشمنی کرتے ہیں. یہ کہہ کر یہ اس نے کہا سنار نے کہ میری خوبیوں نے مجھے رسوا کر دیا, مجھے مار دیا. اس ٹائپ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں جو سطحی ہیں, اسی لیے کس سے رابطہ جوڑنا ہے؟ جلا کل شیء قدیر ہے, جو حی, دیکھیں جہاں سے جا کے وہیں سے میرا ایک چھوٹی سی مجلس میں ہمارا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اور ہمیں اگر شعور پیدا ہو گیا, کسی بھی لمحے پیدا ہو سکتا ہے دوستو, کسی بھی لمحے اللہ کی عطا آ سکتی ہے, کسی بھی لمحے اس کی نوازش شامل حال ہو سکتی ہے. کیونکہ ذاکے عشق مردن گن پوئندنیز, کیونکہ جو گزر جائیں گے, جو مر جائیں گے, جو لباس بشر کا دور گزار لیں گے, ان سے عشق کرنا پائیدار نہیں ہوتا ہے. ان سے محبت کرنا پائیدار کرو, سارے رشتے نبھاؤ, سب کے ساتھ چلو, سب کے ساتھ معاملات کرو, مگر ایک جو ڈبیا ہے نا یہ والی, یہ اس کی طرف ہو, یہ تعلق اس سے جڑا ہو, جس کا تعلق اس سے جڑ جائے گا
زان کے عشق مردہ مردگاں پوئندہ نیز، زان کے مردہ سوئی اوما آئندہ نیز۔ اور جو خالصتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، سن رکھیں، وہ مال سے محبت کرتا تھا، زمین میں چلا گیا۔ جو اللہ سے محبت کریں گے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے، کوئی مٹی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے محبت کرنے والے کی روح کو ڈھک سکے۔ جسم تو ڈھک جائے گا، جسم تو ڈھک جائے گا، وہ اس کے اندر روح ہے جو عشق الہی کے جذبے اس کے دل میں ہے، کوئی مٹی ایسی نہیں ہے جو اس کو ڈھک سکے۔ اب بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو عشق کا جذبہ ہے، محبت معلوم ہو گئی، محبت اس لڑکی کو اگر عشق ہوتا اور لڑکی کو، تو جیسے جیسے اس کا حسن ختم ہوا، محبت ختم ہو گئی۔ اگر پائیدار ہوتا، پختگی ہوتی تو رہتی، کیونکہ یہاں ایک پیغام یہ ہے کہ جنہوں نے فنا ہونا ہے ان کو پہچان لو، اور جو بقا کی منزل ہے ان کو پہچان لو۔ بقا و فنا کی بات کو سمجھ لو، پھر کہاں سے یہ فلسفہ ملے گا؟ کون سمجھائے گا؟ یہ کون سمجھائیں گے؟ عشق آفزی کے جملہ انبیاء، یافتن از عشق او کارو کیا، یہ انبیاء سے تمہیں علم ملے گا۔ بات یہ ہوگی کلیئر، انبیاء سے، اہل اللہ سے، وہ اہل اللہ ہی تو ہیں جو مرد کی تشکیل کر کے ظاہر داری سے اس عورت کو نکال کر نجات دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس قابل کی جملہ انبیاء، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، خضر ہیں، خدا سے محبت عشق کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کو تم دنیا داروں کے ساتھ ملانا چھوڑ دو۔ بتاؤ آج کی تاریخ کے پاس انعام یافتہ جو ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جس اللہ نے انعام کیا ہے، ان کو پہچاننے کی نشست ہے یہ۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کو پہچان لو گے، ان کو فنا نہیں ہے، وہ ڈیتھ ان کی نہیں ہوتی ہے، وہ انتقال کرتے ہیں ایک عالم سے دوسری عالم۔ اسی لیے ہمارے ہاں انتقال ہے، ہمارے ہاں ڈیتھ کا سیگا استعمال نہیں ہوتا۔ موت آتی ہے اجسام کو، ارواح کو موت نہیں آتی، ارواح منتقل ہوتی ہیں اور لباس بشریت کے دور کو گزار کر ان کی روحوں میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو عرش پر جا کر اٹھتی ہیں، جو اپنے خالق سے ملاقات کرنے پر کیسے کم پر راضی نہیں ہوتی۔ تم کو مارا بدا شیبور نیز بر کریمہ کور ہو دشوار، جو کریم ہے، جو کریم سے جڑے ہوئے ہیں، جو کریم اللہ کیسے راز، جو کریم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ تم زر سے مالو، زر سے جڑے ہوئے ہو، رکھو محبت، منع نہیں کر رہے نصیب میں آپ کو، مال بھی صحیح ہے، مکان بھی صحیح ہے، گھر بھی صحیح ہے، دولت سب صحیح ہے، مگر جو اس کا دیا ہوا مال ہے کس راستے میں خرچ ہو رہا ہے؟ اگر اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ ہوگا تو یہ پازیٹیو بات ہے، اور اس کا دیا ہوا مال شہوت رانی میں اور دنیا داری میں خرچ ہوگا تو یہ نیگیٹو بات ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ عطا اس کی، لگا کس کو رہے ہیں؟ اللہ، رشوتوں میں لگا رہے ہیں، آسانیاں حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، مال اس کا دیا ہوا۔ جس دن پہچان پیدا ہو جائے گی کہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے، اور جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا بر کریمہ کور ہو، پھر کیا ہوگا؟ کریم سے جڑے ہوئے کریموں کے معاملات نہیں رکتے دوستوں، کریم سے جڑے ہوئے کریموں، تو وہ کہہ کے نہ گزر جاؤں کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، محمد بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ پہچان کرا دو، میں کریم کی پہچان کراتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے لیے بات ہو رہی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
اللہ رؤوف الرحیم ہے، محمد مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، جو کریم ہے۔ یہاں فرماتے ہیں بر کریمہ کور ہو دشوار نیز، کہ کریموں کے لیے پھر مشکل نہیں۔ ہم سنیں گے، سن چکے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک ید اللہ والے ہاتھ سے کیا کچھ نہیں ہوا۔ جو بلیک حبشی تھا وہ گورا چٹا ہو گیا، ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ کس کی وجہ سے؟ کریم کی وجہ سے۔ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ کریم کی وجہ سے۔ ستون حنانہ جو لکڑی کا سوکھا ہوا تنا ہے، کیسے بول رہا ہے، گری آزادی کر رہا ہے؟ کریم کی نسبت کی وجہ، صحبت کی وجہ سے۔ تو کیا یہ پیغام کافی نہیں ہے کہ کریم سے نسبت کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو وقف کیا جائے، وقف کیا جائے، مٹا دیا جائے، تاکہ کریموں کی پہچان پیدا ہو، اور کریموں سے جڑنے والے پھر نقصان میں نہیں ہوتے۔ کیسے مولانا فرماتے ہیں، کشترا مرد بردست حکیم، وہ جو حکیم کے ہاتھ سے اس بندے کی جو موت ہوئی، وہ مر گیا شربت کی وجہ سے۔ تم ہوشیار ہو جاؤ، اس کو اس حکیم کا کام نہ سمجھو، اس کریم کا کام سمجھو۔ ٹھیک ہے، پھر سوالات پیدا ہو جائیں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ جب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، بچے کو مار دیا، کشتی کو توڑ دیا، دیوار کو تعمیر کر دیا، ٹھیک ہے؟ آج رویہ قرآن سورہ کہف، ٹھیک ہے؟ کس کا کام ہے یہ؟ کریم کا کام ہے۔ خضر جو ہے وہ کریموں میں شامل ہیں۔ سورہ کہف کا مضمون ہے کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا، بنی اسرائیل میں بات ہو رہی تھی، موسیٰ کریم اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت سارا علم دیا ہے۔ یہ بات یہ ہے دوستوں، ذہن رکھیے گا ایک اور پر، کہ حسنات الابرار سیئات المقربین فرمایا، کہ جو عام لوگوں کے لیے عام بات ہے، قریب کے لوگوں کے لیے وہ عیب کی بات ہے۔ قریب کے لوگوں پر نظر زیادہ ہوتی ہے، قربت دی ہے بھائی، جو کرنا چاہیں جو چاہیں کریں، کوئی قریب کا بندہ کچھ کرے گا الٹا سیدھا کام تو زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو کیا ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام لوگوں کے لیے ابرار ہے، قریب کے لوگوں کے لیے وہ عیب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے، خدا کوئی ادا پسند نہیں ہے۔ جاؤ ہمارے دوست، سورہ کہف کا جاؤ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست سے ملو جا کر۔ موسیٰ کلیم اللہ مجمل بحرین تک، میں اتر نہیں بہت سبزی کے چلوں گا مجمل بحرین تک سفر کرتے۔ موسیٰ کلیم اللہ وقت کے نبی ہیں، صاحب شرع ہیں، اللہ نے قرآن ان کو کتاب ان کو دی ہے، توریت۔ موسیٰ کلیم اللہ پر 10 کمانڈمنٹ 10 تختیوں پر احکام الہی موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں آئے، اور تابوت سکینہ موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں آئے۔ یہ تمام فضیلتیں ہیں۔ کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جا رہا ہے، جاؤ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست جا کے بھیجا۔ اللہ غنی، وقت کے نبی، صاحب شرع نبی، وہ جب یہ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے تو خدا ان کو کہاں بھیجتا ہے؟ کہاں بھیجتا ہے؟ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دوستوں میں سے ایک دوست سے ملو۔ موسیٰ کلیم اللہ سفر کرتے ہیں، یشو نامی ان کے ساتھی کے ساتھ، شمون کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ علامت یہ بتائی گئی کہ ہمارے دوست کہاں ملیں گے؟ مچھلی کو تل کر توشے دان میں رکھ لو، جس مقام پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں۔ سورہ کہف کا مضمون دوستوں، جو لوگ میرے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور دیکھیں جا کے مضمون، کہ جب مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہاں میرا دوست ملے گا۔ علامات کی دنیا بنیاد پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تربیت بھی علامات کی اشاروں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سمجھدار سمجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے، اب کیا کیا جائے؟ جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی اس مقام پر میرا دوست تمہیں موسیٰ ملے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سفر کیا۔ ایک نکتہ مولانا اجاگر کرتے ہیں، جب موسیٰ جیسے نبی اللہ کی دوست کی تلاش میں مجمل بحرین تک سفر کرتے ہیں، تو تمہاری عقلوں پہ مت ماری گئی ہے تمہاری، تم اللہ کے دوستوں کی تلاش میں نہیں نکلتے ہو۔ تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا، تم اللہ کے دوستوں سے بیزار ہو رہے ہو، جو کہ موسیٰ تو بھاگ کے جا رہے ہیں ملنے کے لیے۔ جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ کو اونگ آ گئی، آپ لیٹ گئے، جب توشے دار میں سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ قرآن کا مضمون سورہ کہف۔
جب اللہ کے دوستوں کا علاقہ آتا ہے نا تو تلی ہوئی مچھلیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے دوستوں کا علاقہ جب آتا ہے تو تلی ہوئی مردہ مچھلیاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہیں۔ تمہارے وجودوں کی مچھلیوں میں جو مردگی چھائی ہوئی ہے، اگر کسی اللہ کے دوست کے قریب ہو جاؤ گے تو شاید دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ دوبارہ القصہ مختصر، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی، مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی، اور جب بعد میں آگے جا کے توشہ دان کھولا گیا تو پوچھا مچھلی کہاں گئی؟ ارے صاحب میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ وہاں جب رکے تھے ہم نا، وہ جگہ لیٹے تھے تھوڑی دیر، وہاں چلی گئی پانی۔ واپس آئے، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم موسیٰ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے۔ ارے حضرت میں کروں گا، کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو جو کہیں گے وہ کروں گا۔ تم میرے ساتھ رہ کے صبر، جو اللہ کے دوستوں کے صحبت میں صبر کو اختیار کر لیتے ہیں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کر پاتے پھر وہ کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ساتھ ہونے کا وعدہ کیا موسیٰ کلیم اللہ نے، اور پہلے ہی مرحلے میں دریا کے کنارے پہنچے سفر کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو سوراخ کر دیا، بڑی خوبصورت کشتی تھی، بڑی اچھی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اچھی خاصی کشتی کو چھوڑ دیا، خراب کر دیا۔ بھائی موسیٰ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کے صبر کرنا پڑے گا، سوال نہیں کرو گے۔ اچھا میں بھول گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، لٹا کے گلا کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے شکایت کی کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا۔ بھئی ہم نے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ رہ کے صبر کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ رہ کے صبر کرنا پڑے گا۔ اچھا میں بھول گیا، ایک موقع اور دے دیں۔ تیسرا موقع موسیٰ کلیم اللہ کو ملا، ایک جگہ گئے بستی میں، وہاں بہت دھوپ تپش تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو تعمیر کی، دوبارہ سے بنایا۔ اہل محلہ نے، اہل علاقہ نے پانی چائے کو بھی نہیں پوچھا، گرمی بہت زیادہ تھی، موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہو گئے اور وہ دیوار تعمیر کی۔ کہا وہ ان لوگوں نے چائے کو بھی نہیں پوچھا اور آپ نے اتنی محنت کروا لی مجھ سے بھی اور خود بھی کی، پھر ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ بات تین موقع دیے جا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی یہ بات سے معلوم رحمۃ اللہ علیہ یہ نکالتے ہیں نتیجہ کہ پیر کے ساتھ رہو تو صبر کے ساتھ رہنا، ورنہ کیا ہوگا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا ھذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے موسیٰ تمہارے اور ہمارے راستے الگ ہیں، تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کلیم اللہ وقت کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے دوستوں میں سے دوست ہیں، خدا نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ان کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکے، اور جو ہے شکوہ کیا، پھر توجیہ کی حضرت خضر نے جدائی سے پہلے کہ وہ جو کشتی تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، وقت کا بادشاہ اچھی کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کشتی کو خراب کر دو، بعد میں تھوڑے پتے وقت لگا کے ٹھوک ٹھا کے چلا دیں گے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ وہ جو بچہ تھا اس کی وجہ سے اس کے والدین کے لیے سختی کا معاملہ ہونے والا تھا مستقبل میں، وہ گمراہ ہو جاتا، راہ سے دور ہو جاتا، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کے والدین بہت نیک تھے، اس کو قتل کروا دیا میرے ہاتھوں سے۔ خدا بے شمار لڑکے دینے پر قدرت رکھتا ہے، ایک لے کر 10 دے سکتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کا وہاں پہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دیوار بوسیدہ ہو کر گر رہی تھی، راستہ بن جاتا اور لوگ اس کو نکالتے۔ اللہ کی مرضی مقدم ہے دوستوں، اس نشست میں بیٹھنے اور سمجھنے کا اللہ کی پہچان ہے۔ ہم توکل علی اللہ کی باتیں کرتے ہیں، توکل علی اللہ معروم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کیسے کرنا ہے۔ وہ دیوار اس لیے تعمیر کی گئی، اگر وہ راستہ بن جاتا اور خزانہ نکل جاتا، بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس کو دوبارہ دیوار کو تعمیر کر دیا جائے، وہ کام اس نے مجھ سے لیا کیونکہ تم ان مصلحتوں کو نہ سمجھ سکے۔
تم نے اعتراض کیا میرے عمل پر، اسی لیے ہمارا ھذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے تمہارا اور ہمارا راستہ موسیٰ الگ ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنا گلا اللہ کی رضا کے لیے خود دے دیا۔ بابا جان، جو خواب آپ نے دیکھا ہے اسے سچ کر دکھائیے، آپ مجھے صبر کرنے والا، اللہ غنی، میں کیا صبر کا کتنا بیان کروں، کتنا صبر کی فضیلت بیان کروں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جب والد گرامی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھے، باپ نے خواب سنایا، بیٹا تیار ہو گیا۔ جو برضا اور رغبت اپنا گلا اللہ کے لیے دیتے ہیں تو آپ لاکھوں کروڑوں جانور اس نام پر کٹتے ہیں جو گلا کٹا بھی نہیں، اور کٹ جا گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ امام حسین علیہ مقام کا ذکر ماضی میں گزرا ہے۔ ہم جو اسماعیل پیش سر بنو، شاد و خندہ پیش تیغ جان بودا، خوشی خوشی حضرت اسماعیل نے اپنا گلا، دیکھو ایک ہی مثال ہے آج کی گفتگو کے، آپ نے کیا خاص بات کی میں کہوں گا، ایک گلا برضا اور رغبت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے دینے کا ارادہ کیا، اللہ نے تا قیام قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ ایسی خوبصورت بات ہے، کیسی خوبصورت بات ہے جو مولانا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ارادہ کیا اسماعیل نے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو، اس عمل کو، اس فعل کو جو ہے وہ جاری و ساری کر دیا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی محنت کرتے ہیں، آگے بات، وہ لوگ ایسے ہیں نا جو پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، جو کاملین ہیں، جو عارفین ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، تو ان کی محنت کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا؟ ایک دفعہ کے اشارے پہ قیامت تک کی علامت، اور جو مسلسل اس منزل پر ہیں تم ان کو کس طرح سے دیکھتے ہو؟ تم ان کو عام انداز میں دیکھتے ہو۔ ہم گفتگو اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے آگے، مطلب جو اسباق آئیں گے، جو قیاسیں آئیں گے، اسی پیٹرن پہ آئیں گے۔ جو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا گلا اپنے والد کے خواب کی بنیاد پر دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کو شاعر اللہ کی نشانی قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں گر کے در بہار کشتی را شکست، صدر دستی در شکست خضرست، کہ خضر کے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی کشتی کو بدگمانی سے مت دیکھو، خضر کے ہاتھ سے بچے کا قتل بدگمانی سے مت دیکھو، خضر کے ہاتھ سے دیوار کی تعمیر کو بدگمانی سے مت دیکھو، اس حکیم کے ہاتھ سے اس مرد سونار کے قتل کو اس طرح نہ دیکھو جب تمہیں دیکھنے کی عادت ہے۔ یہ اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب وہ ایک لیتا ہے تو 70 دینے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ شابودو شابت آگابود، خاص بودو خاص یہ اللہ بود، اور جو اللہ کی پہچان کا جذبہ سینوں میں لے کر سفر کرتے ہیں، اللہ مخلوق ہے، خدا کے لیے ان کو شاعر اللہ کا درجہ عطا کرتا ہے، اللہ کے نشانی کا درجہ عطا کرتا ہے۔ خیر خاتے اربروی لطف عام، شرمی دورت روبک دورت دکھام، کہ جو اللہ کی ان مصلحتوں کو سمجھنا سیکھ جائیں گے تو مال کے نقصان پہ افسوس نہیں کریں گے، اولاد کی جانب بھی افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تعلق باللہ کی منزل پر ہوں گے۔ وہ چھوٹے نقصان پہ واویلا نہیں کریں گے، وہ صبر کی منزل پر ہوں گے، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی قرار دی گئی ہے۔ آج روئے کتاب اللہ، تو یہاں بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ تعلیم ملتی ہے کہ انتہائی سپیریئر لیول کی اسٹڈی ہے جو آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کا پیغام، اللہ کے ارادوں کو سمجھنے کا
جو پیغام ہے وہ مثنوی شریف کا خاص سبق ہے، اور ان حکایتوں کے ذریعے اپنے دوستوں کے کرداروں کے ذریعے خوش طرح بوشد کے سر دلبروں کے دلبروں کا ذکر خدا قرآن میں اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ سبق سکھاتا جاتا ہے، سیکھنے والے سیکھتے جاتے ہیں، اور جو خدا نہ خواستہ جن کی آنکھیں سلی ہوئی ہوتی ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مجلس کے شرکا بچے و بڑے ان سماعتوں سے یہاں سے کانوں سے بات جا رہی ہے نا اندر جا رہی ہے نا، سمجھے نہ سمجھے یہ بھی سوال نہیں ہے یہاں پہ، جا تو رہی ہے اندر سسٹم میں، کمپیوٹر میں سسٹم میں چیز جا رہی ہے نا۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دفتر ششم میں چھٹے دفتر میں شعر ہے جو میں اکثر و بیشتر اس لیے احباب کو سناتا ہوں کہ وہ ذرات کو سمجھ جائیں۔ معروف فرماتے ہیں اللہ غنی، کہ یہ جو مثنوی کا جو سبق ہے، مثنوی کا یہ جو پیغام ہے، اگر اس کو کوئی سنتا ہے، اس کو کوئی بیان کرتا ہے، اس کو کوئی اپنے اندر اتارتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے بتا دوں؟ آتش دوزخ نہ سوزد آنکت کورا بدی، جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں پائے گی جس نے ہمیں دیکھا، جس نے ہماری مثنوی شریف کو سنا۔ آتش دوزخ نہ سوزد آنکت کورا بدی، یک نظر انداخت روزے یو شنید از وی بیان، کہ ایک نظر بھی دیکھا۔ اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے، دلیل چاہیے کہ جس نے ہمیں دیکھا، جس نے مثنوی شریف کو سنا یا پڑھا یا بیان کیا، اسے جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ کتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے یہ، ہم دعویٰ وہ بھاگیا نہیں سن کے بھاگیا، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، آپ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے عشق کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہارے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا، اور وہ ڈھلک کر تمہارے میں دیکھتا ہوں الحمدللہ تمہارے لوگوں کی آنکھوں میں نمی دیکھتا ہوں میں، تو خوشی ہوتی ہے بہت۔ آپ جسے دوزخ نہ سوزد آنکت کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، کہ میرا بیان سن کر، میرا ذکر سن کر، میری مثنوی سن کر اگر اللہ کے سے عشق پیدا ہو گیا اور آنکھ سے آنسو نکل کر ڈھلک کر گالوں تک آ گیا تو وہ جہنم کی آگ تمہیں پھر جلا نہیں پائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے یہ۔ کیسے؟ بیان سن کر عشق الہی یا خشیت الہی، خوف الہی پیدا ہوتا ہے، آتا ہے مضمون میں، آپ تو آئیں گے آگے مرحلے میں دیکھیں، سنیں گے دیکھیں گے۔ تو اگر یہ پیدا ہوتا ہے اور تمہارے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل کر تمہاری گالوں تک آتا ہے ڈھلک کر، تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہ پائے گی۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کا فرمان ہے۔ تو جب ہم اور آپ ان اسباق کو سن کر اور کچھ روکے پھیکے آنسو بہا کر جب وہاں پہنچیں گے، معروف فرماتے ہیں کہ یوسف سے زیادہ حسین خوبصورت شخصیات ہماری سفارش کر رہی ہیں، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے، یا اللہ اسے پلسرات سے گزار دے، تو ہم حیران ہو کر پوچھیں گے یہ کون ہے جن کو میں جانتا بھی نہیں اور یہ سفارش کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے یہ وہ آنسو ہیں جو میری یاد کی وجہ سے نکلے تھے، ہم نے انہیں یوسف سے زیادہ خوبصورت بنا کر محفوظ کر لیا، آج تیری سفارش کے لیے ہم نے ان کو بھیج دیا ہے۔ اس لیے معروف فرماتے ہیں کہ یہ جہاں سارا کا ساری دنیا فنا ہو جائے، نئی دنیا بنے، وہاں بھی اللہ کا کلام ہوگا، وہاں بھی مثنوی شریف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ ایک پیغام میں اکثر دیتا ہوں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم لباس بشریت میں ہیں نا بیچارے، ہم لباس بشریت محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی گردنوں کو ہم چھڑانا چاہتے ہیں،
کہ ہماری گردنیں بھی چھوٹ جائیں، میرے بھائی کی بھی چھوٹ جائے، میرے کزن کی بھی چھوٹ جائے، میرے دوست کی بھی چھوٹ جائے، تو ہم پر واجب ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے کہ ہم ان کو یہ پیغام ان کے وجودوں میں داخل کروانے کا اپنا کردار ادا کریں۔ اور اکیلے جانا جنت میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم جولیوں کے ساتھ جانا، اپنے محبوبین کے ساتھ جانا، اللہ کے دلبروں کے ساتھ جانا، یہ کمال کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام تو کوشش اس بات کی کریں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فاصلہ اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ خزانے ویرانوں میں ملتے ہیں، شہروں میں خزانے نہیں ہوتے، تو تھوڑا سا فاصلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمت کر کے آ جائیں اور اپنا نام اس لسٹ میں لکھوا لیں جو فائز المرام کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کے دوستوں کی پہچان کے حوالے سے جو بیان آج صدا پذیر ہو رہا ہے، اگلی منزلوں پہ سے کہیں وسیع اور بہت کشادہ پیغام سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے، کاوشوں کوششوں کو قبول کرے، اس خانقاہ کے خدمت گاروں کے گھروں میں خوشیوں کا دورہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔